جوشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا، سنی مسلم، سنی مسلم۔ ہلو ہلو جی جی، مفتی ظہیر صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی مفتی صاحب خیریت؟ اللہ کا فضل ہے۔ جی میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جی کہاں سے؟ لکھنؤ سے۔ جی آپ کا نمبر ایک گروپ میں ملا تھا مجھے مفتی صاحب۔ جی وقت ہوگا 5 منٹ آپ کے پاس؟ بتائیے۔ جی مفتی صاحب، دراصل میں جو ہوں وہ بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہوں، اور جی آج کل دیکھا کرتا ہوں کہ وہابی دیوبندی اور بریلوی جو آپس میں سب کی لڑائی جھگڑا چلا کرتا ہے، تو اس تعلق سے کچھ ایسے سوال آتے ہیں کہ جن کا جواب نہیں مل پاتا ہے، تو تمام مفتیوں سے میں بات کرتا ہوں آپ کے، کوئی نہیں ملتا ہے، تو زیادہ تر لوگ تو کال ریسیو نہیں کرتے ہیں، پھر کسی سے پوچھو وقت ہے تو وہ کہتے ہیں بعد میں کال کریے گا، واٹس ایپ پہ اپنا سوال بھیجیے، جواب نہیں آتا ہے، تو بڑی کشمکش میں زندگی گزر رہی ہے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضور یہ جو قادیانی ہوتے ہیں، یہ قادیانی کون ہوتے ہیں؟ قادیانی وہی لوگ ہیں جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ جی اچھا، جی اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اس پہ؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی پہلے سے ہیں وہ بھی جو ہے آپ کی شریعت کا اتباع کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بس یہی شریعت جو ہے تا قیامت رہے گی۔ اچھا، تو یہ جو قادیانی ہے کیا دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ؟ ہاں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اچھا، اور جیسے ان کو کوئی اگر کہے کہ نہیں یہ میں ان کو مسلمان مانتا ہوں، تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ کون کہتا ہے؟ جیسے کوئی بھی مل گیا آج کل، جیسے کئی لوگ ہیں دے آر سو کالڈ ریسرچرز جو ریسرچ کرتے ہیں اپنی، تو بچہ رو رہا ہے شاید آپ کو مفتی صاحب پیچھے؟ نہیں، یہ میں روڈ پہ ہوں نا۔ اچھا اچھا، لاک ڈاؤن میں روڈ پہ ہے؟ لاک ڈاؤن ہی ہے، چل رہا ہے ادھر۔ آپ کہاں یو پی میں کہاں کے رہنے والے؟ مظفر نگر۔ اچھا، مظفر نگر کے رہنے والے ہیں، تو جی کوئی پرابلم تو نہیں رہی ہم سے بات کرنے میں؟ بعد میں بات کر لیں۔ نہیں، بس اور کچھ نہیں ہے، روڈ پہ جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے آنے جانے کا ٹریفک کا ہو رہا ہے، کہیں آواز کم آ جاتی ہے، کہیں ٹھیک آ جاتی ہے۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو یہ بھی کافر ہو جائے گا انسان؟ دیکھیے، کچھ عام طور سے تو حکم یہی ہے جو میں نے بتایا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے لکھا پڑھا آدمی کہتا ہے جی جی تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کے دلائل سامنے ہوں گے نا، وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جی 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 تو ہم یہی کہیں گے غلط کہہ رہے ہو۔ جی، اور اگر کوئی جو ہے قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے فوائل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جی ٹھیک ہے، تباہی بربادی ہے، آگے پھر کہتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ایسی صورت کے اندر چونکہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس نے ابھی آدھی بات کہی ہے، پوری بات نہیں کہی ہے۔ اچھا اچھا، جی جی جی، تو وہ مسئلہ ہے۔ لیکن مفتی صاحب جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو آخری نبی ہیں، اور قیامت تلک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہے نا حضور؟ اور یہ چیز تو ایک دم واضح ہے صبح کے سورج کی طرح کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ کہے کہ نہیں کوئی نیا نبی پیدا بھی ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا جو ہے یہ غلط نہیں، یہ آخری نبی ماننا غلط ہے، تو ایسا انسان پہ تو پھر کچھ پکڑ ہونی چاہیے نا؟ ہاں کیوں نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ گویا کہ اس کا منکر ہے۔ جی جی جی، یہ ہے۔ تو حضور اسی کے تعلق سے ایک عبارت میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب کی حضور،
اور کتاب کا نام تھا حضور کتاب کا نام تھا حضور تحذیر الناس جی، اور صفحہ نمبر اس کا 3 تھا، اور لکھنے والے جو ہیں انہیں مصنف کہتے ہیں نا، جو لکھتے ہیں رائٹر، جی 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 ان کا نام تھا مولوی محمد قاسم صاحب ناناتوی، شائع کردہ کتب خانہ عزیزیہ دیوبند۔ تو اس میں حضور انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، اہل علم کا نہیں ہے۔ جی، تو حضور اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس سے آگے بھی پڑھیے حضور اتنی عبارت ہوگا اس کے اندر۔ آئیے حضور اتنی عبارت ہے، پھر آگے تو ڈیش ڈیش لگا ہے۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے حضور کوئی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے جی یا اسے جو ہے صرف عوام کا خیال سمجھے، کچھ وضاحت آگے کی ہوگی؟ نہیں، آگے کوئی وضاحت نہیں حضور اس کے۔ اچھا حضور اسی عبارت کی اسی کتاب کی ایک دوسری عبارت تھی حضور، جس میں انہی صاحب نے شاید فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی فاطمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس صفحہ 25 ہے، اور یہی یہ جو ہے تحذیر الناس کتاب کا نام ہے۔ جی، اس میں جو ہے تو لفظ ہے فرض کا درجہ، جی جی، یعنی کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی نبی اور آتا ہے جی جی، تو بھی اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی جی، اور جہاں تک فرض کرنے کا مسئلہ ہے، جو چیز فرض کی جاتی ہے اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، جی جی جی، اور جس کا وجود نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جاتا۔ اچھا جی حضور، جیسے مثال کے طور پہ جی جی، دیکھیے قل ان کان للرحمن ولد، جی اگر اللہ کے کوئی اولاد ہوتی، جی 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 اب یہ جو ہے فرض کے درجے میں ہے۔ جی جی قل ان کان للرحمن جی، فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، جی جی، تو نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ بت پرستی کرنے والے ہیں، جی جی، جی نہ آپ کے جو ہے کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ جی جی، ختم نبوت کے سلسلے میں جیسے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، جی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ عمر ہوتے، تو ایک فرض کی چیز ہے، یعنی کہ نہ حقیقت میں ایسا ہوگا جی جی، اور نہ یہ چیز ہے۔ جی، لیکن حضور اس پہ میرا اشکال ہے حضور۔ جی، یہ فرض کی جو چیزیں ہیں اگر جی، اس کے اندر جو ہے وہ فرض کا لفظ ہے جی جی، اور وہ ظاہر ہے کہ ہے وہ اس طرح سے، جی جی، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جی حضور دراصل جیسا کہ اس آیت میں اس کا اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے اولاد ہے، جی ہاں، جی ہاں، کوئی اس پہ یہ حکم لگانے لگے جی جی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جی اگر آسمان میں چند خدا ہوتے تو ایسی صورت میں جو ہے فساد ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا سارا نظام، جی وہ ہے نہیں، یہ صرف فرضی چیزیں ہیں۔ جی جی حضور، لیکن یہاں پہ اگر جی اس میں حضور جو فرما ہے لیں آپ۔ جی آپ جو ہے اگر بات کرنا اس سلسلے میں چاہیں گے، جی، بات ہی تو کر رہے ہیں حضور۔ نہیں فون پہ تو اتنی لمبی چوڑی نہیں بات ہو سکتی نا۔ حضور آپ نے اتنا بولا ہے، اب اس کے جواب میں مجھے بھی تھوڑا وقت عنایت فرما دے تو میں بھی کچھ گفتگو کر لوں۔ نہیں، اس کے لیے تو جو ہے باقاعدہ ایک مناظرہ کی شکل ہو جاتی ہے۔ حضور مناظرہ تو عالم بنام عالم ہوتا ہے، مفتی بنام مفتی ہوتا ہے، میں تو نہ عالم ہوں نہ مفتی، تو میں آپ سے کہاں مناظرہ کروں گا آپ سب حضور؟ کچھ ہیں نہیں پردہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں حضور قسم سے میں نہیں ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں۔ ہاں بہرحال حضور میں یہ کہہ رہا تھا، الحمدللہ معلومات ہے۔ جی جی حضور میں یہ جب آپ سے آدمی جو ہے بات کرتا ہے، دیکھیے سنیے، جی جب آدمی گفتگو کرتا ہے تو گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے پاس کتنا علم ہے اور کتنی جہالت ہے۔ جی جی، اسلام تو حضور ہم نے کوئی جہالت والی بات تو نہیں کی نا؟ ہاں، تو اسی وجہ سے تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ الحمدللہ آپ کے پاس جہالت نہیں ہے، تو جہالت کی ضد تو علم ہے، آپ کے پاس علم ہے۔
حضور دراصل ہم لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، جو ہے ہم لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، یہاں تو بڑی آپ جناب کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں، یہاں لوگ گالی بھی بکتے ہیں. لکھنؤ کی تہذیب کا مجھے بھی علم ہے. جی جی، یہاں تو حضور پتہ ہے سنیں تو حضور، یہاں کوئی اگر کسی کو گالی بھی دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے تیری ماں کا، کہتا ہے آپ کی ماں کا، ادب کے ساتھ. نہیں میں بتا تو رہا ہوں جی، میں جو ہے کوئی یو پی سے باہر کا نہیں ہوں. ہمیں اپنی راجدھانی کے بارے میں علم نہ ہو کہ وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن کیا ہے. صحیح بات ہے حضور. تو حضور میرا سوال یہ تھا اسی عبارت کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، اہل علم کا نہیں. تو اس میں عوام جو ہے وہ نبی کریم کو آخری نبی سمجھتی ہے اور اہل علم جو ہیں وہ نبی کریم کو آخری نبی نہیں سمجھتے ہیں. تو حضور پھر آخری نبی کون ہے؟ آپ میرے پاس وہ تحذیر الناس کی عبارت بھیج دیں یا تحذیر الناس جو ہے وہ PDF میں بھیج دیں. میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ جواب دوں گا. اچھا کیونکہ ایک دو لائن پڑھنے سے جو ہے وہ حقیقت واضح نہیں ہوتی. اچھا جی جی جی. اچھا حضور بہت سارے سوالات ہیں. جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ حضور. تو یہ اور جو دوسری عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے، پہلے تو آپ نے کہا اس عبارت کو جب آپ مجھے جواب دینے لگے تو آپ نے کہا آ جائے. تو حضور آ جانے پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے، پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. تو حضور یہاں پہ فرض پہ بھی ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہاں ہے خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. تو حضور اسی طرح سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، فرض کریے زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو طلاق ہو جائے گی، واقع ہوگی کہ نہیں؟ کیسے ہوگی؟ اگر 3 طلاق دے دی، جیسے فرض کریے کوئی شخص آیا، یہ میں بتا رہا ہوں جیسے میں بتا رہا ہوں حضور سمجھ تو لیجیے حضور. فرض کریے کہ ایک شخص سے بڑا غصیل آدمی ہے، وہ بڑا غصیل، وہ غصیل آدمی جو ہے وہ مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے غصہ بہت آتا ہے. تو اگر فرض کریے مفتی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق کہہ دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بتائیے. جی میں نے عرض کیا آپ سے سوال کہ اگر ایک شخص ہے وہ بہت غصیل ہے، غصے والا ہے، بہت ایروگنٹ ہے وہ، تو وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گیا، اس نے پوچھا مفتی صاحب یہ بتائیں آپ مجھے کہ میں بہت غصے والا ہوں، اکثر اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتا ہوں، لیکن کہیں اگر میں نے اپنی بیوی کو بالفرض اگر 3 طلاق دے دی تو کیا حضور میری طلاق ہو جائے گی؟ تو حضور ہوئے گی طلاق کہ نہیں؟ وہ تو صرف ایک مسئلے کی حد تک ہے، مسئلہ انہوں نے بتایا. پہلے اس کا جواب تو دے دیجیے کہ طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. میں بتا رہا ہوں مسئلے کی حد تک جو ہے وہ بتایا ہے. جی وہ تو جو ہے آپ جتنے بھی مسائل نکالیں گے ٹھیک ہے جی جی وہ تو تمام کے تمام مسائل کا جواب ملتا رہے گا. ہاں جی. اب فرض کریں کسی شخص کے پاس میں 5 بیوی ہیں تو کیا وہ جو ہے 5ویں بیوی سے اس کا نکاح درست ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن ہے تو نہیں نا. جب ہوگی اس وقت کا مسئلہ جی جی دیکھا جائے گا. اچھا حضور اگر کسی شخص کی 5 بیویاں ہیں تو 5ویں سے نکاح درست ہوگا کہ نہیں؟ نہیں وہ تو جو ہے میں نے ایک مثال دی ہے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں وہ تو بعد میں پوچھیے گا. اچھا ابھی نہیں بتائیں گے جب بات چیت ہوگی اس کے بارے میں. اچھا حضور اگر کسی نے 5ویں شادی کر لی تو میں نے تو سنا ہے کہ 4 شادی کر سکتا ہے انسان. جی تو 5واں اگر کر لے گا تو نکاح ہی نہیں جائز ہوگا نا حضور؟ ہاں تو اس کے بارے میں تو جو ہے وہ پوچھ رہا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی فرض کریں، فرض کے درجے میں ہے نا یہ. جی 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 فرض کریں کوئی آدمی جو ہے 100 شادیاں کرتا ہے جی، کیا وہ جو ہے 100 کی 100 بیویوں کو رکھ سکتا ہے؟ نکاح درست ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا میں اس کا کہیں وجود نہ ہو. جی جی. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کیا جواب دیتے اس کا؟ یہ جو ہے سب فرض کی چیزیں ہیں. نہیں جواب تو حضور ہوتا نا اس کا، فرض میں جواب نہیں دیا جاتا، ایسا تو نہیں ہے. جواب دیا جائے گا ان کو. جی بتائیں کیا جواب ہوگا اس کا حضور؟ اگر کوئی 5ویں شادی کر لے تو حضور اس کا نکاح ہو جائے گا؟ میں اس وقت 5ویں شادی کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں. اچھا وہ جو تحذیر الناس ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ آپ اس کی عبارت بھیج دیجیے، بس اور کچھ نہیں میں بتا دیتا ہوں. یہ تو بتا دیجیے حضور کہ اگر 4تھی شادی سے علاوہ کسی نے 5ویں کر لی تو نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور اگر بالفرض زید نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں پھر. ٹھیک مفتی آپ بھیجیے. جی.